اب بھائی صاحب ظاہر ہے جب یہ سارے معاملات ہوئے تو آپ لوگوں کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا، کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا، پھر جب عمران خان صاحب نکل رہے تھے اس وقت یہ بنایا گیا کہ آپ امپورٹڈ حکومت ہیں، بیرونی سازش کے تحت ہٹایا گیا۔ 2 دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک آڈیو لیک آ گئی اور دوسرا ہم نے دیکھا آج بریت ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی۔ اس کے باوجود کیا آپ لوگ کاؤنٹر بیانیہ بنا پائیں گے؟ کیونکہ کل عمران خان صاحب نے کہا سائفر پبلک کریں، کھیلوں گا تو میں اب، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ NRO 2 دے دیا گیا ہے، تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پہ سوال اٹھ رہا ہے، تو آپ لوگ کوئی کاؤنٹر بیانیہ بنا پائیں گے؟ دیکھیں عدالتوں میں جو سوال اٹھنا ہے وہ بالکل اٹھنا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ کی کنوکشن کیسے ہوئی تھی۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو اس وقت ہوا 2018 کے الیکشن جو چوری ہوئے، اس میں الیکشن کے دوران میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو کنوکٹ کیا گیا، اور آج 4 سال کے بعد جو ہے یہ ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیشن دیا ہے بریت کا۔ تو انصاف کا تقاضا یہ بھی تھا کہ جس جج کے بارے میں ایک بڑی کلیئر بات سامنے آئی تھی کہ اس نے دباؤ کے تحت فیصلہ دیا ہے، تو اس معاملے کو عدالتیں بہت پہلے لیتیں۔ یہ تو عمران خان صاحب جو اپنے حکومت کے دوران 4 سال پورے ملک کے اندر ایک تماشا لگائے رکھا انہوں نے، آج اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ یہ کوئی احتساب نہیں تھا، یہ تو ایک پرسیکیوشن تھی، ایک کوشش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کیا جائے، اور یہ اس وقت ایک جھوٹ کا سلسلہ چل رہا ہے جس کو آپ نے پرسوں بھی دیکھا کہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں، جس سے جو عمران خان صاحب امریکہ کی سازش کی بات کرتے تھے، اب پتہ چلا کہ اس سازش کی پوری منصوبہ بندی عمران خان ان کے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر نے کی۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم اور ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر جو ہے وہ مل کر حکومت کے معاملات کے اندر مداخلت کریں، اور ایک سائفر جو ایک سفیر بھیجے اس کو بدل کر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ عمران خان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف حکومت امریکہ کی حکومت کچھ کر رہی ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان سب معاملات کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ مقصد کیا تھا یہ سب کو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ بھائی صاحب مگر سوال یہ اٹھتا ہے، جب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پر سوال اٹھتا ہے، یعنی کہ آپ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جو آپ کی نظر میں انصاف ہے وہ لینے کے لیے بھی یا تو آپ لوگوں کو جو رانگ سائڈ پر اگر آپ تھے اسٹیبلشمنٹ کے یا اداروں کے تو وہ نہیں ہونا تھا، یا پھر عمران خان صاحب کو رانگ سائڈ پر ہونا تھا، تبھی جا کے جو آپ کی نظر میں انصاف ہے وہ بھی آپ کو تب جا کے ملا ہے، ورنہ ارشد ملک کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی، یہ سارے معاملات ہو گئے تھے۔ اسی کیس میں جو مریم نواز صاحبہ کو ضمانت دی تھی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو اسی وقت میرٹ پر سوالات اٹھا دیے تھے، مگر اس کے باوجود 4 سال لگ گئے۔ تو اداروں کے رائٹ سائڈ پر آنا پڑتا ہے یا پھر کم از کم ان کے رانگ سائڈ پر نہیں ہونا پڑتا ہے وہ چیز لینے کے لیے بھی جو آج ملی ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ نہیں، یہ سوالات ہیں جن کا جواب جوڈیشری کو، ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم پر سوال اٹھتے ہیں کہ اگر انصاف کے تقاضے تو یہ ہیں کہ حکومت میں جو مرضی ہو، اسٹیبلشمنٹ جس مرضی طرف ہو، انصاف تو انصاف ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 4 سال آپ ایک خاتون کو پرسیکیوٹ کریں، جیلوں میں ڈالیں، ان کو ہر قسم کی پابندیاں لگائیں، عدالتوں اور پیشیاں پہ پرپیشی بھگتنی پڑے، اور پھر پتہ چلے کہ جو کیس تھا وہی جعلی تھا۔ ابھی تو جو ججمنٹ، اگر ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو وہاں پر حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ پورے جو ہمارے انصاف کا نظام ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں، اور جو یہ سارا سلسلہ جو عمران خان نے 4 سال بنایا کہ ملک کے اندر جو نیریٹو اس نے کریٹ کیا کہ یہاں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہوئی ہے، اب وہ ساری بات یہاں ہو گئی ہے کہ سارا معاملہ صرف عمران خان کے اقتدار میں لانے کا اور اس کے اقتدار کو طول دینے کا تھا۔ جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو آپ کی حکمت عملی ہے کیا؟ ظاہر عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم وہ بنے تو اس سے پہلے ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ نواز شریف صاحب کا کرایا گیا، پھر انہیں جیل میں ڈالا گیا 2018 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ، پھر عمران خان صاحب جیتے۔ اب کیا ہوگا اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کا میدان میں مقابلہ ہوگا یا عمران خان صاحب اب ناک آؤٹ ہوں گے اور پھر آپ لوگ اس طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ دیکھیں، ہم تو کسی کے ناک آؤٹ میں حل کے حق میں نہیں ہیں۔ ناک آؤٹ سیاسی میدان میں الیکشن کے ذریعے ہی ناک آؤٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو سیاست رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسے فیصلے کیے گئے
جن کو نہ تاریخ دفاع کر سکتی ہے نہ قانون دفاع کر سکتا ہے، اور ایک آج 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس ملک کا وہ شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، اس کی جس طرح آپ نے عدالت میں پرسیکیوشن کی ہے، جس کا کوئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، تو ان معاملات کو تاریخ تو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور ان معاملات کا اثر جو ملک کے حالات پر ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ملک کا کتنا نقصان ہوتا ہے ان باتوں سے، کہ ایک چلتی ہوئی حکومت 2017 میں توڑی گئی، اس کے کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا وہ فیصلہ عدالتی تاریخ کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا تاریخ اس فیصلے کو قبول کرتی ہے؟ یہ بڑے گہرے سوال ہیں جن کا ہمیں جواب اگر جتنی جلدی دے دیں تو شاید اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ مگر بھائی صاحب، اگر اب نواز شریف صاحب واپس آ بھی جائیں، آپ میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا؟ کیونکہ اب تو بیانیہ ان کی کارکردگی سے آپ کی کارکردگی پر آ گیا ہے، یہ کیسز یا پھر انہوں نے جو سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، ان کی آڈیو لیک آ گئی، یہ کچھ اثر کر سکتے ہیں؟ اب نواز شریف صاحب آ کے نون لیگ کو اٹھا سکتے ہیں ایسے وقت میں جب پچھلے 4-5 مہینے میں ایک فائنانس منسٹر آپ لوگ بدل چکے ہیں، کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کارکردگی جو ہوتی ہے وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم نے معیشت کو جس حد تک تباہ کیا گیا 4 سال میں، پاکستان کے عوام جانتے ہیں، ان کو مزید بتانے کی ضرورت ہے کہ 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اور اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں۔ حکومت اب کام کرے گی، اپنے ٹرم پوری کرے گی، اپنی کارکردگی حالات کو بہتر کرے گی اور عوام کے پاس جائے گی، اور فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ وہی تباہی پھر چاہتے ہیں جو عمران خان نے 4 سال میں ملک کو دی، یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا سیاسی سرمایہ جو ہے اس کی قیمت ادا کی۔ ویسے مگر عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہ نومبر سے پہلے ممکنہ طور پر، یعنی تعیناتی سے پہلے، جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں وہ مارچ لے کر آ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کا پہلا بڑا چیلنج تو اب وہ ہے، کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی سیاست اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تک ہی محدود ہے تو یہ سیاست ان کو مبارک ہو۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک معمول کا معاملہ ہے، یہ وزیر اعظم نے طے کرنا ہے اور وہ کسی وقت بھی طے کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اگر ملک کی بات کرنی ہے تو پارلیمان موجود ہے، وہاں پر آئیں، پارلیمان میں آ کر تنقید کریں، یہی جمہوریت کا راستہ ہے۔